الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان، میں کئی بار آپ کو یہ حدیث سنا چکا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بارش کے قطروں سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ فتنے نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا۔ کئی بار ہم نے حدیث پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے 1445 سال سے ہجری کا چل رہا ہے، 1450 سال پہلے آپ کا یہ جملہ کہ میں بارش کے قطروں سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ فتنے نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا۔ عزیزو، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم پر فرض ہوتی ہیں، اگر ہم ان کو سمجھیں تو ان کا پورا کرنا ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے۔ میں جو میرے ہم عمر ہیں یا مجھ سے عمر میں بڑے ہیں انہیں مخاطب ہوں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے سے کم عمر جو بچے ہیں انہیں کیا دے کے جا رہے ہیں، انہیں ضابطۂ حیات، انہیں عقائد، نظریات، انہیں کیا دے کر جا رہے ہیں، یہ سوال ہم نے اپنے آپ سے کرنا۔ میں جس عقیدے اور جس نظریے پر ہوں، میری نظر میں، میری سوچ میں، میرے فہم میں وہ عقیدہ، وہ ضابطہ، وہ نظریہ درست ہے تو پھر اس کی تعلیم میں نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں دی؟ کیوں میرا عقیدہ اور میرا نظریہ میرے بچے ہی قبول نہیں کر سکے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ ہمیں آج کے دور میں جن فتنوں کا سامنا ہے، ہمیں تو سکون میسر نہیں ہے۔ عام عوام الناس کا ہمیں پتہ نہیں، لیکن جو بھی ذرا سا ادراک اور شعور رکھتا ہے وہ ان فتنوں کے بارے میں ضرور پریشان ہوگا کہ آنے والے ادوار میں اس امت مسلمہ کے اطفال، نونہال بچوں کا کیا بنے گا۔ آپ کی بھی عمر گزری، میری بھی عمر گزری، ہم نے آج تک جو مسلمہ عقائد ہیں اہل سنت کے، ان مسلمہ عقائد میں ہم نے کوئی اختلاف نہیں دیکھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ سے کہے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ پاکستان کے شاعر مشرق نہیں بلکہ الطاف حسین حالی رحمہ اللہ وہ شاعر مشرق ہے، تو آپ کا ماتھا ٹھنکے گا یہ کیا ہوا؟ شاعر مشرق تو علامہ اقبال رحمہ اللہ، حکیم الامت تو علامہ اقبال رحمہ اللہ، لیکن یہ کہتا ہے کہ حالی، الطاف حسین حالی بہت بڑا شاعر ہے۔ ایک اور کہیں سے آواز اٹھتی ہے کہ ابو الاسر حفیظ جالندھری رحمہ اللہ وہ بہت بڑے شاعر تھے، وہ اقبال سے بڑے شاعر تھے۔ اب اتنا اس چیز کو فروغ دیا جائے، یہ 3 نظریے ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، میں آگے چل کے اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ شاعر مشرق اور حکیم الامت علامہ اقبال ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں الطاف حسین حالی ہے، تیسرا کہتا ہے نہیں حفیظ جالندھری ہیں۔ اب ان میں سے ہر بندے کے پاس 100 لوگ ہیں اور ہر بندہ اپنے تئیں زور لگاتا ہے۔ بالفرض تھوڑی سی دیر کے لیے ہم یہ مان لیں کہ وہ طبقہ جو یہ کہتا ہے کہ جی شاعر مشرق اور حکیم الامت علامہ اقبال رحمہ اللہ ہیں، وہ کہ کوئی نہیں، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، کوئی نہیں، یہ کر لیں جو کرنا ہے، اور وہ سو جاتا ہے،
لوگوں تک علامہ اقبال کی تعلیم نہیں پہنچاتا، ان کا پیغام عام نہیں کرتا، اپنے مقصد کو بھلا دیتا ہے، اور وہ دو گروہ مسلسل کام کرتے رہتے ہیں، تو 10-15 سالوں کے بعد یہ نظریہ دفن ہو جائے گا کہ علامہ اقبال شاعر مشرق۔ میری بات سمجھے؟ کیوں؟ وہ یہ کہے کہ میں سچا ہوں، یہ ضروری اور کافی نہیں ہے کہ انسان کہے میں سچا ہوں، صرف یہ کہنا یہ کافی نہیں ہے۔ اس نظریے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اس نظریے کے اوپر آپ کو حفاظت کرنی پڑتی ہے، پہرا دینا پڑتا۔ اہل سنت و جماعت، اب میں دو ٹوک بات کروں، میرے مخاطب یا جنہیں میں خطاب کر رہا ہوں، یہ جو میرا سوشل میڈیا پر یہ جائے گا، میرے مخاطب اہل سنت و جماعت کے تمام مسالک ہیں، اہل سنت و جماعت کے تمام مسالک ہیں، ان سے یہ میرا معاملہ ہے۔ میری یہ گزارش، میرے یہ جملے، میرا یہ خطاب کن سے ہے؟ اہل سنت و جماعت سے، اہل تشیع سے نہیں ہے، اہل تشیع سے نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بھئی آپ بادشاہ ہیں، آپ جو چاہیں کریں، جو چاہیں آپ کا حسن کرشمہ ساز کریں۔ آپ کے ہاں تو ایسے ایسے ذاکر بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ابو طالب بھی نبی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ کتاب دکھائی کہ دیکھو جی حضرت ابو طالب کے نبوت کے اوپر کتاب ہے۔ تو ہم آپ سے خطاب نہیں کر رہے، ہماری یہ معروضات آپ کے لیے نہیں ہیں، ہماری یہ معروضات، ہمارے یہ جملے، ہماری یہ روایات آپ کے لیے قطعاً نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا مخاطب اہل سنت و جماعت، ہم اہل سنت و جماعت کے تمام لوگوں سے مخاطب ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا متفقہ اجماعی عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی افضل ترین ہستی ہے تو وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ہم یہ کس سے مخاطب ہیں؟ اہل سنت و جماعت سے۔ اہل تشیع سے ہمارا کوئی معاملہ نہیں۔ آپ اس سے اختلاف کریں، کر سکتے ہیں، آپ کا عقیدہ، آپ کی کتب احادیث اپنی ہیں، آپ کے عقائد کا دائرہ کار اپنا ہے، آپ کا جانچ پڑتال کا، حدیث لینے کا، چھان پٹک کا، وہ سارا معاملہ الگ ہے۔ ہمارا آپ سے اس بارے میں کوئی معاملہ نہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت سے مخاطب ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے عقائد میں جو مجموعی اور اجماعی عقیدہ ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انبیاء کے بعد، رسول اللہ علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین بشر ہونے کا عقیدہ، یہ امت مسلمہ کا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ احناف، مالکی، شوافی، حنابلہ، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، ان سب کا مسلمہ عقیدہ ہے سوائے اہل تشیع کے۔ ان سب کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ترین انسان ہیں انبیاء کے بعد۔ یہ ہمارے بچے اس بات کو یہاں سے داخل کریں، یہاں اس کو بٹھائیں۔ اہل سنت و جماعت میں دوسری کوئی رائے نہیں۔ جس طرح کوئی آپ سے کہے کہ چند لوگ اکٹھے ہو جائیں، چلیں جی ہم سے بحث کریں، ثابت کریں کہ حکیم الامت یا شاعر مشرق علامہ اقبال ہیں، اور ہم ثابت کریں گے شاعر مشرق الطاف حسین حالی ہیں، کیا اس ڈیبیٹ کا حصہ بننا چاہیے؟ کیا یہ ڈیبیٹ کہ جی شاعر مشرق علامہ اقبال نہیں حفیظ جالندھری ہے، یا شاعر مشرق جو عظیم ترین معاملہ ہے وہ رابندر ناتھ ٹیگور کا ہے، علامہ اقبال کا نہیں ہے؟ علامہ اقبال چھوٹا آدمی ہے، شیکسپیئر بڑا آدمی ہے، کیا اس ڈیبیٹ کا حصہ بننا چاہیے؟ اونچی کیوں؟ آپ کو اس میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں اس میں کسی دوسری رائے کی کوئی
تو کیا ضرورت پڑی اہل سنت و جماعت کے ان لوگوں کو اس بات کا حصہ بننے کی کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بحث کی جائے کہ افضل ترین حضرت ابو بکر ہیں انبیاء کے بعد یا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیوں یہ بحث سوشل میڈیا پر چھڑی؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہم اہل سنت میں کئی اس طرح کے لوگ ہیں جنہیں کھٹمل کہا جائے، کالی بھیڑیں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، جو عقائد اہل سنت کے خلاف کام کرتے ہیں، اہل سنت کا ٹیگ لگا کر، اہل سنت کا نام استعمال کر کے عقائد اہل سنت کے جو خلاف ہیں ان کی تعلیم اور ان کی ترویج کرتے ہیں۔ ان میں موجودہ ایک شخص ہے، نہ وہ علامہ ہے نہ وہ فاضل ہے، اس کا نام یاسین ہے۔ اہل سنت و جماعت میں ہوتے ہوئے تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی شخصیات پر اعتراض کرو، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت پر اعتراض کرو؟ یہ عقائد اہل سنت کے نہیں۔ اب اگر کوئی بندہ چیلنج کرتا ہے تو یہ مفتی منیب الرحمن صاحب زیدہ مجدہو نے عید کے قریب ایک معاملہ ہوا، معاملہ کچھ یوں ہوا، ایک ایسا مسئلہ سوشل میڈیا پر ٹی وی پر چھیڑا گیا۔ ٹی وی پر جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ سارے نمبرنگ کے لیے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا چینل اوپر آ جائے، ریٹنگ کے لیے ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا تھا اس کا حصہ کوئی نہ بنے، لیکن ہمارے کچھ لوگ اس کا حصہ بنے۔ میں صرف چند ایک باتیں، یہ میرے پاس ہے صحیح بخاری، اہل سنت و جماعت کے تمام مسالک کے نزدیک قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح البخاری۔ صحیح بخاری کے اندر جو روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی وہ روایت بھی آپ کے سامنے ہے، آپ یہاں روایت ملاحظہ کیجئے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت نمبر ہے 3671۔ اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، محمد بن حنفیہ روایت کرتے ہیں۔ روایت کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، محمد بن حنفیہ بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کہتے ہیں قلت لأبی، میں نے ابا جان سے عرض کی، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے جو لوگوں میں سب سے بہتر ہے؟ تو میرے ابا جان فرمان لگے ابو بکر۔ کون؟ ابو بکر۔ قلت ثم من، میں نے عرض کی پھر؟ فرمایا ثم عمر، پھر اس کے بعد عمر۔ وخشیت ان یقول عثمان، قلت ثم انت، میں نے کہا پھر آپ؟ فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں، میں تو مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گواہی صحیح بخاری کے اندر آپ کے اپنے لخت جگر نے روایت کی، اور صحیح بخاری کی یہ حدیث جس میں بیان ہوا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ سب سے افضل رسول اللہ علیہ السلام کے بعد کون ہے؟ حضرت ابو بکر۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے 3655، 3655 روایت آپ کے سامنے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کنا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3655 کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں یہ کہا کرتے تھے ہم میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، ہم میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3655۔ اس کے بعد میں سنن ابو داؤد حدیث کی کتابوں میں
سنن ابو داؤد سیاہ ستہ کی روایت ہے، سیاہ ستہ کی کتاب ہے۔ سیاہ ستہ کی اس کتاب میں سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 4627۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو ابو بکر کے برابر نہیں سمجھتے تھے، پھر عمر، پھر عثمان، کہتے ہیں پھر باقیوں کو ہم سب برابر سمجھتے تھے۔ صحیح سنن ابو داؤد کی حدیث صحیح، اور سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 4627۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4628، ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین۔ ان روایات سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کائنات میں افضل کون ہے۔ یہ میرے پاس ہے مسند امام احمد بن حنبل۔ کون سی ہے یہ؟ مسند امام احمد بن حنبل، اور اس کا ہم نے درس یہ پڑھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہے، یہی مسجد میں یہ حدیث بیان ہو چکی ہے۔ اس کی حدیث نمبر ہے 833۔ کیا ہے حدیث نمبر؟ 800۔ حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں سمعت علیہ، میں نے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے یہ سنا کہ آپ نے فرمایا الا اخبرکم بخیر هذه الامہ بعد نبیہا، میں تمہیں خبر دوں اس امت میں نبی کے بعد افضل کون ہے؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر سب سے افضل ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 833، 834، 835، 836، 837، 871، 878، 879، 880، 909، 922، 934، 1030، 1031، 1040۔ 15 روایات امام احمد بن حنبل حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل جناب ابو بکر ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل نے یہ امت کے سامنے نقل کیا، اور امام احمد بن حنبل 241 ہجری میں آپ کی وفات ہے، اس دور میں یہ نقل کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کی اگلی کتاب ہے فضائل الصحابہ۔ فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل نے باب باندھا کہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 ہستیاں سب سے افضل ہیں، پہلے ابو بکر، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس باب میں امام احمد بن حنبل 20 روایات لے کر آئے۔ کتنی روایتیں؟ 20 روایات لے کر آئے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ کے صفحہ نمبر 100 پر ایک پورا باب باندھا، باب خیر هذه الامہ بعد نبیہا، اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ امام احمد بن حنبل نے 35 روایات اس میں نقل کی، جن میں یہ بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے۔ ایک روایت سنی آپ نے، 2 سنی، میں نے آپ کو مسند احمد بن حنبل کے حوالے سے 20 اور 35 کتنی ہوئی، اور بخاری کے حوالے سے، سنن ابو داؤد کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ گزارش کی۔ یہ صحابہ کا اجماع اور امت مسلمہ میں اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے اس کے اوپر، اجماع ہے اس کے اوپر کہ سب سے افضل نبی کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اب اگر کوئی بندہ اس سے اختلاف کرے، وہ 100 بار کرے، 1000 بار کرے، 1,00,000 بار کرے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔
ہمیں اختیار کس نے دیا؟ ہمیں اختیار ہمارے عقیدے اور نظریے نے دیا کہ اس امت کا اتفاق ہے اس کے اوپر کہ نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں۔ صحابہ نے اس پر اتفاق کیا، تابعین نے اس کو نقل کیا، امام احمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا، امام بخاری نے نقل کیا، امام ابو داؤد نے نقل کیا، امام ترمذی نے نقل کیا، امام ابن ماجہ نے نقل کیا، ان ائمہ محدثین نے نقل کیا کہ رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، جنہیں قرآن نے ثانی اثنین کہا۔ اب اس کو کوئی مانتا ہے تو وہ اہل سنت میں سے ہے، نہیں مانتا تو وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اس کا قد کاٹ علمی معاملہ جتنا مرضی بڑا ہو، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، نظریہ، جس کی ذمہ داری تحفظ کی آپ کی ہے، میری ہے، کہ ہم آنے والی نسلوں کو یہ بتا کر جائیں کہ بیٹے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت میں رہو گے، اس عقیدے کو اپنا کر رہو گے تو پھر کیا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد اگر امت میں کوئی افضل ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا تماشا ہے یہ؟ تم 1400 سال کا اہل سنت کا جو اتفاقی عقیدہ ہے اس کے خلاف بکواس کرو اور پھر بھی تم کہو کہ ہم اہل سنت ہیں۔ اس معاملے میں اہل سنت میں کوئی دوسری رائے نہیں، اور نہ اس معاملے میں ہم کسی سے الجھتے ہیں۔ تمہارا جو بھی عقیدہ ہو ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، جو جس کے پاس ہے وہ اس پر خوش ہے۔ ہم اس پر خوش ہیں، ہم اس پر خوش ہیں، ہم اس پر نہیں۔ آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ جس اہل سنت کے طبقے میں جس کے ایمان لانے پر اختلاف ہے، آپ تو اس کے لیے بھی نبوت بنائے بیٹھے ہیں۔ اس لیے دوستو اپنا عقیدہ مضبوط رکھو، اپنا عقیدہ پختہ رکھو۔ یہ آوازیں سننے کو آ رہی ہیں، آوازیں سننے کو آ رہی ہیں، یہ جو آوازیں سننے کو آ رہی ہیں، اگر ہم نے اس طرف کان بھی دھرا تو ہم صراط مستقیم سے بھٹک جائیں۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہم آنکھ بند کر کے اس عقیدے پر قائم ہیں۔ جس طرح ہمیں باقی بات معاملات میں کسی سے الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، ہمیں اس معاملے میں بھی کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں لینا، ہمیں اس معاملے میں بھی کسی سے